کل دو صورتیں رہ گئی تھیں جن کا خلاصہ بیان نہیں ہو سکا۔ آج اختصار کے ساتھ ان دو صورتوں کا بھی ساتھ مختصر سا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد کے اندر جو 13ویں پارے میں ہے، اس سورت کا نام جو سورہ الرعد رکھا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بادلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ کہ بادل جب گرجتے ہیں تو یہ اصل میں اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے حوالے سے بات کی ہے، یسبح الرعد بحمدہ، کہ بادل گرجتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف اور تسبیح کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ پرندے، درندے، چرند، جانور، حیوانات، انسان، جنات، جمادات، نباتات، ہر چیز اللہ کی حمد اور اس کی تعریف اور تسبیح کرتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی خوشی کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مناسبت سے اللہ تعالی نے اس سورت کا نام سورہ الرعد رکھا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک جب سجدہ آیا تو اس سجدے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے۔ یہاں پر تو بات کی ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، بادل بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہ آگے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، فرمایا کائنات کی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ یعنی کوئی اگر خوشی سے سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو کرتا ہے، ناخوشی سے کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو کرتا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ آسمان، زمین، آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہر چیز رب کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ ہاں، ایک انسان ہے کہ جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، یا تو سجدہ کرتا ہی نہیں، یا کرتا ہے تو اللہ کے علاوہ غیروں کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ باقی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی صرف اپنے سامنے ہی سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر سورہ الرعد میں اپنے عقل مند بندوں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما یتذکر اولو الالباب، یہ جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے نا، اس قرآن سے عقل مند لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ کون سے عقل مند ہیں؟ عقل مند کن کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور جو وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں۔ اور عقل مند وہ ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جن چیزوں کو اللہ نے، جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا، یہ ان کو ملاتے ہیں، وہ عقل مند ہیں۔ یعنی رشتے جوڑنے والے عقل مند ہیں، رشتے توڑنے والے عقل مند نہیں، بلکہ اللہ نے رشتے جوڑنے والوں کو، صلہ رحمی کرنے والوں کو عقل مند کہا۔ فرمایا وَيَخَافُونَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، عقل مند وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور روز قیامت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اور فرمایا عقل مند وہ ہیں صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو اپنے رب کی رضا پر صبر کر جاتے ہیں، جیسا اللہ راضی ویسے ہم بھی راضی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، عقل مند وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً،
عقل مند وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ عقل مند وہ ہیں جو برائی کا مقابلہ اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، یعنی اگر ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو وہ اس کو اچھے سلوک کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ فرمایا ایسے عقل مند لوگوں کے لیے لہم عقبی الدار، ان کے لیے اللہ نے آخرت کا اچھا گھر یعنی جنت تیار کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور ان کے جو نیک آباء و اجداد ہیں اور ان کی نیک بیویاں اور ان کی نیک اولادیں وہ بھی اللہ کی جنت میں ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیش رہیں گی۔ اور فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جب یہ جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، اور داخل ہو کے ان کو کہیں گے سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی سلام کرنے آئیں گے فرشتے ان لوگوں کو جو اللہ کے اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے اصولوں کے مطابق عقل مند بنتے ہیں اور یہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جنت میں اللہ کے فرشتے ان کو سلام کرنے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا، فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو توڑتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ فرمایا اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے، ایسے لوگوں پر پھٹکار ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے جہنم کا بڑا ہی بدترین گھر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بد نصیب لوگوں میں شامل نہ کرے، اور اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے جنہیں اللہ تعالی نے عقل مند کہا اور ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا یہ جو کچھ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور کون سے لوگوں کو دلوں کا اطمینان اور سکون ملتا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ کے ذکر سے ان لوگوں کو دلوں کا اطمینان ملتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر نیک عمل کرتے، قرآن کے مطابق نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا ذکر کرنے سے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑا ذکر کرتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا، ہم تو بڑا ذکر کرتے ہیں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو پریشانیاں ہوتی ہیں اور وہ ہزار کی اور 5-5 ہزار کی تسبیح وہ پڑھتی ہیں اللہ کے ذکر کی، کبھی کوئی ورد کبھی کوئی وظیفہ، اور پھر کہتی ہیں جی ہمیں سکون نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ سکون ان کے لیے ہے جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو جن کا قرآن پہ ایمان نہیں اور قرآن کے مطابق عمل نہیں، ان کو اطمینان قلب اس قرآن سے یا اللہ کے ذکر سے نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قرآن پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کے مطابق اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اس کے بعد جو دوسری سورت بیان کی ہے سورہ ابراہیم، اس سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس کے پہلے دوسرے رکوع کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، اور اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں اور زیادہ نصیب کروں گا، نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ میں جو نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ نعمتیں بھی تم سے چھین لوں گا
اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے اور ناشکروں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر ہے نا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کا آخرت کا جو انجام ہے وہ بیان کیا ہے۔ فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ شَدِيدٍ۔ فرمایا جب یہ جہنمی، یہ کافر جہنم میں کفر کی وجہ سے پھینکے جائیں گے تو ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اور جہنم کا عذاب کیسا ہوگا؟ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ شَدِيدٍ، یہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے، یعنی یہ ان کو کھانے کے لیے جہنم میں تھور کا پھل دیا جائے گا۔ تھور کا درخت ہے، یہ دنیا میں بھی بعض جگہ پر تھور کا درخت لگا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو کانپ جائیں گے کہ اس کا جو پھل ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ وہ جس طرح ایک بڑا چھتر ہوتا ہے نا، اس چھتر کی مانند اس کا جو ہے نا وہ پھل ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ چھتر تھور بولتے ہیں۔ اور ایک تھور ہوتا ہے اس کے ساتھ لمبا لمبا ڈنڈوں کی صورت میں پھل لگتا ہے، اس کو ڈنڈا تھور بولتے ہیں۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، تو دونوں کا جو پھل ہے، جو چھتر تھور ہوتا ہے وہ بہت بڑا اس کا وہ جو ہے نا وہ پھل ہوتا ہے، اور وہ سارا کانٹوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے کانٹے اتنے زہریلے ہیں کہ اگر اس کا کانٹا انسان کو چبھ جائے تو ایسے جلن ہوتی ہے جیسے کسی نے گرم سلاخ جسم کے اندر دھکیل دی ہو، ایسے اس کے کنڈے کی تکلیف۔ حکیم صاحب آپ کو شاید کبھی تجربہ ہوا ہو، مجھے ایک دفعہ ہوا تھا تجربہ۔ یہ تھور کے جو پھل کا جو کنڈا ہے، کانٹا، وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اگر وہ جسم میں لگ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے گرم سلاخ جسم کے اندر جو ہے نا وہ داخل کر دی، اتنی تکلیف ہوتی ہے ایک کانٹے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم میں کھانے کو جب وہ مانگیں گے نا تو ہم وہ تھور کا پھل ان کو دیں گے کھانے کے لیے، کڑوا، زہریلا اور کانٹوں والا، اور اتنا زہریلا قسم کا۔ جب وہ اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے حلق میں اٹک جائے گا، وہ آگے جائے گا ہی نہیں۔ تو ان کو خیال آئے گا کہ ہم جب دنیا میں کوئی چیز کھاتے تھے حلق میں اٹک جاتی تھی تو ہم پانی پیتے تھے تو وہ آگے جو ہے نا وہ نگل جاتے تھے، ہم آگے گلے سے گزر جاتی تھی۔ تو وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ تمہارے گلے میں پھنس گیا ہے تو ہمیں پینے کے لیے پانی دو۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ پانی تمہیں پیو۔ ان کو پیالے بھر کے پانی کے دیے جائیں گے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی، جہنم کی آگ سے رجھتا ہوا پانی وہ ان کو دیا جائے گا۔ اور ایک مقام پر آتا ہے کہ وہ جب پینے کے لیے چہرے کے قریب کریں گے نا پیالہ تو چہرے کی ساری کھلڑی اتر کر اس کی گرمی کے ساتھ اس پیالے میں گر جائے گی، اور پھر وہ اس کو پی نہیں سکیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں یتجرعہ، فرشتے زبردستی ان کو پلائیں گے اور وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پینے کی کوشش کریں گے۔ ولا یکاد یسیغہ، نہیں قریب کہ وہ ان کے حلق سے اتر جائے۔ ویاتیہ الموت، ہر طرف سے انہیں موت آئے گی۔ وما ہوا بمیت، مگر وہ مر نہیں سکیں گے۔ جہنم میں موت نہیں ہوگی، تکلیف اتنی آئے گی ایسے لگے گا کہ جیسے ہم مرنے والے ہیں، لیکن وہ مریں گے نہیں۔ موت تو آنی نہیں، نہ جنت میں نہ جہنم میں۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، فرمایا اس کے علاوہ بھی بڑے سخت عذاب ہیں یہ کافروں کے لیے، جہنمیوں کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کافروں سے، اللہ ہمیں کافروں میں داخل نہ کرے اور ہمیں جہنم سے بھی محفوظ فرما لے۔ اللہ ہمیں بغیر جہنم میں داخل کیے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کی بات کی ہے اسی صورت کے اندر کہ شیطان جو ہے نا، شیطان قیامت والے دن وہ اپنے ماننے والے، اپنے پیروکاروں کو چھوڑ دے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے نا کہ بھائی یہ جس کے پیچھے تم لگے ہوئے تھے یہ شیطان، اسی سے اب کہو یہ تمہیں بچائے۔ تو جب شیطان کے پیروکار شیطان سے کہیں گے جناب دنیا میں تو تم کہتے تھے ٹینشن ہی نہ لو، میں ہے نا، میں تو انہوں چھڑا لاں گا، میں بچا لاں گا، میں تو انہوں ترو کے جنت دلائے جانا ہے، تو اب ہم پھنس گئے ہیں،
اب کرو نہ کچھ. تو اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان آگے سے پتہ کیا کہے گا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ سچا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم, میں نے تمہیں جتنے وعدے دیے تھے سب جھوٹے تھے. اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا, میں نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سب جھوٹے تھے, میں مکر گیا, میرا کوئی وعدہ نہیں تم سے. فلا تلومونی, آج مجھے ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نے کب تمہیں سنگل ڈال کے تو جو ہے نا وہ زبردستی تمہارے ساتھ کی تھی کہ تمہیں اپنی طرف دھکیل کے لے کے آیا تھا. میں نے تو بس تمہیں سریلی آوازیں سنائی تھی, میں نے تو بس تمہیں بڑے سبز باغ دکھائے تھے, رنگ رنگیلیاں دکھائی تھی, تم کھینچے چلے آئے. میں کوئی زبردستی تو نہیں تمہیں اپنی طرف لے کے آیا تھا. آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. اور رہی بات چھڑانے کی, ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ میں اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا سکتا ہوں نہ تمہیں چھڑا سکتا ہوں. یہ شیطان قیامت والے دن اپنے پیروکاروں کو اس طرح ان کے ساتھ دھوکہ کرے گا اور ان کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دے گا. اللہ دنیا میں ہمیں بتا رہا ہے, لوگوں یہ جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو قیامت والے دن اس نے تمہارے کام نہیں آنا, وہ مکر جائے گا, بھاگ جائے گا, وہ تمہارے بالکل کام نہیں آئے گا. تو ہمیں آج ہی فکر کر لینی چاہیے اور ہمیں شیطان کی پیروکاری سے بچ جانا چاہیے. ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے. پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مثال دی ہے اور کافروں کی بھی مثال دی ہے. مومنوں کی مثال کلمہ طیبہ کی مثال جو اللہ نے دی ہے. فرمایا جو کلمہ طیبہ ہے نا, کون سا کلمہ طیبہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ سارا کلمہ طیبہ ہے. ہمارے ہاں تو صرف کلمہ طیبہ طیبہ میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نا. ویسے حدیث میں جس کو کلمہ کلمۃ طیبۃ کہا گیا ہے وہ یہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے کلمہ طیبہ جس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے. تو یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی اللہ نے مثال دی ہے کس طرح, کشجرۃ طیبہ, اس کی مثال پقیدہ درخت کی ہے. پقیدہ درخت کون سا ہے؟ کھجور کا درخت. کھجور کا درخت کیسا ہے؟ فرمایا اس کی جڑیں, جنہوں نے کھجور کو دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں, جو کھجور کے درخت سے واقف ہے. جو نہیں واقف میں بتا دیتا ہوں, میں نے دیکھا ہوا ہے. کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کے اندر بڑی دور دور تک اور گہری پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. کھجور کے درخت کو جڑ سے اکھاڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کی ہمارے ایک دوست تھے, ہم جب یونیورسٹی میں ایم فل کرنے کے لیے گئے تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کے گھر میں جو ہے نا وہ ہم اکثر جا کے رہا کرتے تھے. وہ بھی ہمارے کلاس فیلو تھے اور پروفیسر بھی تھے اور عالم دین بھی تھے. تو ان کے جو گھر تھا, بڑا ان کا گھر تھا, تو ان کے گھر کے اندر 2-3 کھجوریں بھی انہوں نے لگائی ہوئی تھیں اور بھی باغ سا انہوں نے بنایا ہوا تھا, اس میں کھجوریں لگائی ہوئی تھیں. تو وہ جب بھی ہم جاتے نا وہاں پر یونیورسٹی سے فارغ ہوتے تو ان کے گھر چلے جاتے, تو ہم بیٹھ کے بڑی دیر تک کھجور کے اوپر تبصرے کرتے رہتے, کیونکہ کھجور کی بڑی مثالیں قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو چاند نہیں, چاند کی مثال دی ہے کھجور کی ٹہنی کے ساتھ. کھجور کی ٹہنی کے ساتھ چاند کی مثال دی ہے. اور میں یہ چاند جب اینڈ پہ آتا ہے نا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی ایک باریک ٹہنی ہوتی ہے, بالکل باریک سا ہو جاتا ہے. اور ایسی اللہ نے یہاں پر کھجور کی مثال دی. فرمایا کھجور کی مثال ہے پقیدہ کلمے کی. کس طرح؟ اس کی جڑیں زمین میں دور دور تک پھیلی اور بڑی مضبوط ہوتی ہیں. اور وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ, اور اس کی شاخیں کہاں ہوتی ہیں؟ آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. کھجور کا درخت بڑا لمبا ہوتا ہے, کھجور کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. اس کو دیکھنے لگے تو ایسے دیکھنے لگے دل کرے ٹوپی پیچھے گر جائے, اتنا اونچا ہوتا ہے کھجور کا درخت. تو یہ اللہ نے مثال دی ہے. کیسے؟ فرمایا اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے نا, کلمہ توحید والا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا تم نے کسی اور کو معبود نہیں مانا, عقیدہ تمہارا اگر ٹھیک ہے تو تمہارے ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں,
اور اس ایمان کے ساتھ تم جو بھی عمل کرو گے وہ سیدھا آسمانوں پہ بلند ہوگا. یہ مثال دی اللہ نے کہ کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت جیسی. اگر عقیدہ توحید تمہارا مضبوط تو تمہارا ہر عمل سیدھا آسمانوں پہ جائے گا، بلندیوں پہ، ساتوں آسمانوں کے اوپر جائے گا. اور اللہ نے برے کلمے کی مثال دی ہے. برا کلمہ کون سا؟ شرک والا کلمہ. اللہ بھی ہے، فلانا بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی ہے، فلانا بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی ہے، فلانا بھی داتا ہے، اللہ بھی ہے، فلانا بھی رزق دیتا ہے، فلانا بھی بیڑیاں پار لگا دیتا ہے، فلانا بھی لیکھوں میں میکھے مار لیتا ہے، فلانا بھی ایسے کر لیتا ہے، ویسے کر لیتا ہے. یہ شرک. اور میں شرک کی مثال وہ کیسی ہے؟ کشجرۃ خبیثہ، ایک برے درخت کی طرح. اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے. ما لہا من قرار، جس کو قرار ہی نہیں. یہ مثال پتہ کس کی ہے؟ کبھی یہ قرآن کی مثالیں اب بندہ لے لینا تو یقین کرے بڑا سائنسدان بن جاتا ہے. یہ قرآن سے پڑھ کے سائنس کون سی ہے؟ یہ روڑی کے اوپر نا ایک چھوٹا سا وہ چھتری سی اگی ہوتی ہے، قیم سا پد بیڑا، چھوٹی جی ہوتی ہے آ روڑیاں دے ہوتے چھتری نما ہوتی ہے. انہوں ساری زبان کی آدھے نے پد بیڑا. انہوں تسی انج کر کے انگلی مارو نا، وہ منہ دے منہ جا پیندی ہے. وہ دیاں جڑاں بالکل زمین دے اتنے ہی ہوندیاں نے، روڑی دے اتنے ہی. ایسے اس کو ہاتھ لگائیں وہ جڑوں سمیت باہر نکل آتی ہے. اور وہ بلند کتنی کو ہوتی ہے؟ پوٹے جنی یا دو پوٹیاں جنی، یہ دو ہوتے وہ جاندی ہوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں جس کا عقیدہ شرکیہ ہے اس کی جڑیں ایسے ہی ہیں کہ ذرا سی آواز چلی تو او پہ آ جائے، ذرا سی آواز چلی تو او پہ، ذرا جی مشکل آئی تو او ڈگا جے قبر تے، ذرا جی پریشانی آئی او ڈگا جے کسے چولے دے گئے، او ڈگا جے کسے بزرگ گئے، او ڈگا جے کسے پیر گئے. ذرا جی پریشانی آئی تو جناب اتھے جا پہ آ جائے. اور ایسے غلط عقیدے والے سے جو عمل نکلتے ہیں فرمایا وہ اوپر جاتے ہی نہیں، وہ تھلے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، شرکی عقیدہ رکھنے والوں کے اعمال آسمان پر بلند نہیں ہوتے، رب قبول نہیں کرتا. یہ اللہ نے مثال دی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ایمان والوں کو اللہ دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے ایمان پر، اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا. آخرت کون سی؟ فی القبر. یہ آیت نبی پاک علیہ السلام نے سنا کر قبر کے معاملات کو بیان کیا کہ قبر میں اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. کس معاملے میں؟ جب ان سے پوچھا جائے گا من ربک کا، تو اللہ ان کو القاء کرے گا، جواب دے ربی اللہ. اللہ جب ان سے پوچھا جائے گا ما دینو کا، اللہ ان کے دل میں القاء کرے گا، دے جواب دینی الاسلام. جب ان سے پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو اللہ القاء کرے گا اس کے دل میں، دے جواب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے ایمان پر، اور قبر میں بھی ان کو ان سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں بھی قبر کے اندر اس ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور قبر کے سوالوں کے صحیح جواب دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ تذکرہ اس صورت کے اندر کیا ہے. آگے سورہ الحجر شروع ہوتی ہے. سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی بات کی ہے. اللہ فرماتے ہیں او لوگو، کافر کہتے تھے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ ذکر اترتا ہے نا، اے محمد تو دیوانہ ہے. معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ بولتے. اللہ نے اس کا جواب دیا اور دفاع کیا. اللہ نے قسمیں کھائیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. انہوں نے کیا کہا؟ انک لمجنون. یہ اس میں سورہ الحجر میں آتا ہے. انہوں نے کہا اے محمد تو دیوانہ ہے. رب نے قسمیں کھا کے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ دیوانے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس ذکر کی بات کی جس ذکر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جس پر یہ ذکر اترتا ہے وہ محمد دیوانہ ہے. فرمایا یہ ذکر تو جو ہے نا ہم نے اتارا ہے. ہم نے، کس نے؟ اللہ نے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. دیکھ لیجیے آج تک اللہ حفاظت کر رہا ہے
قیامت تک انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اس کو آج تک نہ کوئی مٹا سکا ہے، نہ قیامت تک کے دن تک کوئی مٹا سکے گا۔ اللہ رب العالمین اس جو ہے نا وہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں ہمیں بھی اپنی توفیق اور رحمت سے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ متقین کا تذکرہ کیا ہے اسی صورت کے اندر، فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ فرماتے ہیں جو متقین ہیں نا، متقین، اللہ ہمیں متقی بنا دے، وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں، جو جنت میں چشمے چلتے ہیں وہاں پر وہ عیاشی کر رہے ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے سینوں کو ہر قسم کے کرودھ اور نفرت اور بغض اور کینے سے پاک کر دیں گے۔ یہاں سے ایک بات بڑی اہم معلوم ہو رہی ہے، کیا کہ جن کے دلوں میں کرودھ بغض اور کینہ ہوتا ہے نا، وہ سینے رب جنت میں نہیں جانے دے گا۔ جن سینوں میں کرودھ بغض کینہ نفرت ہوتا ہے وہ سینے رب جنت میں نہیں جانے دے گا۔ ہاں جب ان کو جنت میں بھیجنا ہوگا اللہ ان سینوں کو پاک کر کے جنت میں بھیجے گا، کرودھ والے سینے جنت میں نہیں جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں پھر کرودھ سے بچنا چاہیے، بغض اور کینے سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے سینے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے سینوں کو پاک کر لینا چاہیے ان چیزوں سے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ تو اللہ فرماتے جب یہ جنت میں جائیں گے نا، وہاں پر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو نہ ان کو وہاں پر تھکاوٹ چھوئے گی، نہ ان کو کسی قسم کی تکلیف آئے گی، نہ وہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ یہ جنت کی خبر دے کہ اللہ بند فرماتے ہیں اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دیجیے انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مجھے آواز دے کے دیکھنا، میں معاف کر دوں گا، مجھ سے بخشش مانگ کے دیکھنا، میرے بندوں کو خبر دے دو میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے بغیر کسی وقفے کے بیان کر دیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہیں مغفرت اور رحمت کے چکر کے اندر میری نافرمانی نہ کرتے رہنا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، خیر صلاح شراب دا گھٹ لا لو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، خیر صلاح چوری شوری کر لو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ڈاکہ شاکہ مار لو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، حق کھا لو لوکاں دے۔ فرمایا کہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، یہ میں غفور رحیم ہوں ان کے لیے جو میرے بندے بنتے ہیں، اور جو میرے نہیں نہ بنتے ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی ان کے لیے بڑا دردناک ہے۔ دونوں باتیں اللہ نے اکٹھی بیان کر دی، جو میرے آج بن جائیں گے میں ان کے لیے غفور رحیم بنوں گا، اور جو میرے نہیں بنیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک۔